بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اما بعد۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں سبھی حضرات؟ امید ہے سبھی حضرات خیریت و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی سبوں کو خیریت و عافیت کے ساتھ بابرکت زندگی عطا فرمائے۔ حضرات، ہم اور آپ جانتے ہیں کہ نماز کتنا اہم ہے اور نماز ہم پر فرض ہے، تو لہٰذا ہمیں کسی بھی حال میں نماز کو قائم رکھنا ہے۔ اب سوال یہ، اگر کوئی انسان نماز جان بوجھ کر چھوڑ دے تو اسلام میں اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ آئیے ہم اسے سماعت کرتے ہیں۔ پہلے اسلام میں جان بوجھ کر نماز چھوڑنے والے کو فاسق اور گنہگار قرار دیا گیا ہے، اور اسلامی قانون کے حساب سے ایسا کرنے والے کو قتل کرنے کا حکم ہے، اور اسے قیامت کے دن جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اللہ الصمد، یعنی ہمیں نماز کسی بھی حال میں چھوڑنا نہیں ہے، نماز ہمیشہ قائم رکھنا ہے، پانچوں وقت پابندی کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اب ہمیں نماز پڑھنا ہے تو نماز صحیح بھی ہماری ہونی چاہیے، اور نماز صحیح اگر ہونا ہے تو اس کے لیے کیا کیا باتیں ضروری ہے یہ ہم سماعت کریں گے۔ تو نماز کی صحت کے لیے، نماز کو صحیح ادا کرنے کے لیے، نماز صحیح ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم نماز کے جتنے بھی شرائط ہیں، نماز کے جتنے بھی فرائض ہیں، اس کے ساتھ نماز کو ادا کریں۔ یعنی نہ ہمارے نماز کی شرائط میں سے کوئی شرط چھوٹے، نہ فرائض میں سے کوئی فرض چھوٹے، بلکہ دونوں چیزوں کو قائم رکھتے ہوئے اچھے طریقے سے ادا کرتے ہوئے نماز کو پڑھیں گے تو ہماری نماز صحیح ہوگی، اور نماز جب صحیح ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اپنی بارگاہ میں سے قبول فرمائے گا۔ اب سوال یہ کہ نماز کی شرائط پھر کیا ہے، وہ کون کون سی باتیں ہیں جو نماز کے لیے شرط ہیں؟ تو آئیے اسے بھی سماعت کرتے ہیں۔ نماز کے لیے شافعی حضرات کے نزدیک 5 شرطیں ہیں۔ کتنی شرطیں ہیں؟ 5 شرطیں ہیں۔ آئیے ہم اسے نمبر وار سماعت کر لیتے ہیں۔ نمبر 1، حدث سے پاک ہونا، یعنی ناپاکی سے پاکی حاصل کرنا۔ نمبر 2، نجاست سے پاک ہونا، یعنی جو ناپاک چیزیں ہیں، جو ناپاک اسلام میں جس سے ناپاک قرار دیا گیا ہے، جو نجس چیزیں ہیں، ان سے نمازی کو بچنا، نمازی کے کپڑے کو محفوظ رکھنا، نماز پڑھنے کی جگہ کو محفوظ رکھنا۔ نمبر 2 کیا ہوگا؟ نجاست سے پاک ہونا۔ نمبر 3، ستر عورت کا ہونا، یعنی جن اعضاء کو، بدن کے جن حصوں کو چھپانا فرض ہے نماز میں، اسے چھپانا، اسے ڈھانپ کر نماز پڑھنا، اتنا کپڑا کم از کم پہن کر نماز پڑھنا۔ نمبر 4، استقبال قبلہ، یعنی قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا۔ نمبر 5، وقت ہونے کے بارے میں پورا یقین ہونا کہ نماز کا وقت ہو چکا ہے، اس کا مکمل یقین ہونا یہ شرط ہے۔ مثال کے طور پر ظہر کی نماز پڑھ رہے ہیں تو ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ یہ ظہر کا وقت ہو چکا ہے اور ہمیں اب نماز پڑھنا چاہیے۔ عصر کی نماز پڑھ رہے ہیں تو عصر کا وقت ہمیں تعین کے ساتھ پتہ چلنا چاہیے، یقین کے ساتھ کہ اب جو ہے عصر کا وقت ہو چکا ہے، اب ہمیں عصر کی نماز ادا کرنی ہے۔ ایسے دیگر تمام نماز کے لیے جو ہے ہم اندازہ لگا لیں۔ تو یہ نماز کے 5 شرطیں ہیں، اور ان 5 شرطوں میں سے کوئی بھی شرط اگر چھوٹ جائے تو پھر نماز نہیں ہوتی ہے۔ نماز قائم کرنے سے پہلے ان 5 باتوں کا دھیان رکھنا ضروری ہے۔ نمبر 1، حدث سے پاک ہونا۔ نمبر 2، نجاست سے پاک ہونا۔ نمبر 3، ستر عورت کا ہونا۔ نمبر 4، استقبال قبلہ۔ نمبر 5، وقت کے بارے میں پورا یقین ہونا۔ اب آئیے حدث کے بارے میں کچھ 2-4 باتیں اور سماعت کر لیں کہ حدث کہتے کسے ہیں، حدث کیا ہے۔ تو حدث کہتے ہیں ناپاکی کو، اور اس کی 2 قسمیں ہیں، 2 کوالٹی ہیں، ایک حدث اکبر، ایک حدث اصغر۔
یعنی بڑی ناپاکی کو حدث اکبر کہا جاتا ہے اور چھوٹی ناپاکی کو حدث اصغر کہا جاتا ہے۔ اب یہ دو قسم کی ناپاکی ہے، دونوں قسم کی ناپاکی سے پاکی حاصل کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے؟ تو حدث اکبر سے پاک ہونے کے لیے ہمیں غسل کرنی پڑتی ہے، اور حدث اصغر سے پاک ہونے کے لیے ہمیں وضو کرنا پڑتا ہے۔ یعنی اگر وضو نہ ہو تو وضو کیا جائے، جیسے کہ پیشاب کرنا، پاخانہ کرنا، ہوا خارج ہو جانا، یہ حدث اصغر ہے۔ اس صورت میں ہمیں کیا کرنا، صرف وضو کر کے ہی ہم نماز پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن جنابت ہو جائے، احتلام ہو جائے، دیگر تمام وہ 6 باتیں جو اس سے پہلے ہم نے سماعت کیے اس میں سے کوئی بات ہو جائے تو حدث اکبر ہے۔ تو حدث اکبر ہونے کے بعد ہمارے لیے غسل کرنا فرض ہو جاتا ہے، بنا غسل کے ہم نماز نہیں ادا کر سکتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں صحیح علم حاصل کر کے دوسروں تک پہنچاتے ہوئے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔